تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا چھوٹا جملہ ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی دعا میں یہ کلمے شامل کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اپنی دعا میں ان سینٹنس کو ایڈ کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے جو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ادا کیا تھا۔ جو شخص اپنی دعا میں جملے کو ایڈ کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور وہ جملہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا جو پڑھتا ہے، مطلب یہ جملہ اپنی دعا میں جو شخص ایڈ کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ مطلب یہ جملہ اگر دعا میں شامل کرتا ہے، پھر اپنی حاجت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ انسانیت کے پاس تین بنیادی سوال ہر دور میں رہے۔ ہر دور میں انسانوں کے ذہن میں، چاہے وہ ماضی پچھلے دور کے ہو یا حال کے ہو یا جو لوگ پیدا ہوں گے، تین سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ رہے۔ پہلا سوال تو یہ، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں سے آئے، بنیادی سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ ہم کس لیے آئے ہیں، دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ اور تیسرا بنیادی سوال یہ ہے ہمیں جانا کہاں ہے۔ اور دنیا کے بہت سے ادیان یا مذاہب اس کا جواب دینے کی بہت ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ نے جتنا واضح اور بہترین جواب ان تینوں سوالات کا دیا ہے، جو ایک ہر انسان کے ذہن کو جا کر ٹکراتے ہیں اور بار بار اسے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا آنے کا مقصد کیا ہے، اور مجھے کہاں جانا ہے۔ آج کا میرا عنوان تیسرے سوال کے تعلق سے ہے، لیکن پہلے دو کے جواب بھی میں دیتا ہوں۔ آج کے جو عنوان کی طرف جو تفصیلی بات گفتگو کروں۔ پہلی چیز تو ہم کہاں سے آئے ہیں، شریعت اسلامیہ نے اس کا جواب دیا کہ ہماری تخلیق جنت میں ہوئی اور ہم وہاں سے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور یہ بات قرآن کے مختلف ابواب یا مختلف صورتیں آپ جب پڑھیں گے اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ دوسرا سوال کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت میں 56 میں اس کی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو آنے کا مقصد بھی شریعت نے واضح کیا، ہمارے آنے اور بھیج جانے کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کی فرمانبرداری اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت، یہی ہمارے پیدائش کا مقصد ہے۔ اسی بات کو سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے یوں وضاحت کیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ جانے، جانچے، پرکھے تم میں کون ہے جو نیک اعمال کر کے ہمارے پاس لوٹتا ہے۔ تو آنے کا مقصد دنیا میں اللہ کی عبادت اور اطاعت اور نیک اعمال کرنا، اسی کی آزمائش کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں۔ بلکہ اللہ نے بنیادی دو باتیں، موت اور حیات کا تذکرہ کر کے کہا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، جانچے اور جانے تم میں کون ہے جو نیک اعمال کرتا ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد واضح کر دیا شریعت نے، اللہ کی عبادت اور نیکی میں جو ہے برتری، زیادہ سے زیادہ ہم نیکی کرے رب کے پاس۔ تیسرا سوال کہ ہمیں کہاں جانا ہے یا ہم کہاں جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہم لوٹ کر واپس اس مٹی میں جائیں گے جس سے ہماری تخلیق ہوئی، اس کے بعد ہم پھر اٹھائے جائیں گے اور مقام محشر میں جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوں گا، اور اس کے بعد پھر اسی مقام پر کچھ لوگ جائیں گے جہاں سے ہمارے باپ آدم کی شروعات ہوئی تھی، جنہوں نے ان کی اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی اتباع کی، وہ جنت میں جائیں گے اور بقیہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اسلام نے واضح تصور ان چیزوں کا رکھ دیا۔ آج کا جو میرا عنوان ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ عنوان بہرحال بہت زیادہ وسعت نہیں رکھتا، اس کو ہم صرف اتنے حد تک لیں گے آخرت سے پہلے موت کے بعد کیا ہوگا، جس کو میں کہوں کہ ہم مر گئے اور آخرت کے پہلے کیا ہوگا، بس یہ بیچ کا حصہ، یہ مرحلہ آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس معاملے میں بھی امت مسلمہ میں بڑے افراط و تفرید کے لوگ شکار ہیں، کوئی اس میں غلو کر جاتے ہیں اور عجیب عجیب عقائد رکھتے ہیں، اور کوئی اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے بس اب مر گئے تو اب سیدھا اٹھ جائیں گے۔ یہ بیچ کا مرحلہ بہت اہم ہے، اور شریعت اسلامیہ نے زندگیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اگر زندگی کو ہم دیکھیں تو یہ 3 قسم کی زندگی ایک انسان پاتا ہے۔ پہلی وہ زندگی جو اس دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، دوسری وہ زندگی جو مرنے کے بعد آخرت سے پہلے ہم بیچ کا وقفہ گزاریں گے، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، جس کے تعلق سے سورہ مومنون کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، آیت نمبر 99 اور 100۔ اور تیسری وہ زندگی جو آخرت کی ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ 2 زندگیاں یہ جو ہے مختصر ہے، یہ ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، جو اس دنیا کی زندگی، اور برزخ کی زندگی موت کے بعد دنیا واپس آخرت میں اٹھائے جانے سے پہلے، اور وہ زندگی جو آخرت کی ہے وہ دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو میرا آج کا عنوان یہ دوسری زندگی سے متعلق ہے جو موت کے بعد اور آخرت سے پہلے ہے۔ آئیے جو خطبے میں نے آپ کے سامنے جو ہے 2 آیتیں اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کی ایک حدیث کا مختصر سا آخر ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، کہ جب یوں ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس موت آتی ہے
فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کے جانے کا وقت، اس دنیا سے گزرنے کا وقت آ جاتا ہے. رب ارجعوا، جب اسے پلٹنا ہوتا ہے یا اللہ رب العزت کے فرشتے آتے ہیں اور اسے جو ہے لے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے موت قال رب ارجعوا، اے میرے رب مجھے مہلت دی جائے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا، کہ جب ہمارے فرشتے آ جاتے ہیں اور ایک انسان کی جان نکالتے ہیں تو وہ التجا اور گزارش کرتا ہے قال رب ارجعوا، اے اللہ مجھے لوٹنے دیا جائے. کیوں لوٹنے دیا جائے؟ سنیے اس کی گزارش، لعلی اعمال صالحا فیما ترکت، تاکہ وہ نیک اعمال جو میں دنیا میں چھوڑ رکھا تھا وہ کر لوں. کتاب اللہ کی کتاب نے اس کی وضاحت کر دی کہ دنیا میں ہم بھیجے گئے نیک اعمال کے لیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا جانے تم میں کون نیکی کرتا ہے. رب نے یہ فرمایا موت کے وقت جو انسان گزارشات التجا کرے گا، جو ریکویسٹ فرشتوں سے کرے گا اپنے رب کے پاس، وہ ایک ہی چیز کی ہوں گی قال رب ارجعوا لعلی اعمال صالحا، اے اللہ ہمیں چھوٹ دی جائے نیک اعمال کرنے کے لیے. یہ نہیں کہیں گا وراثت بانٹنے کے لیے لوگوں سے معافی مانگیں، نہیں کچھ نہیں، صرف نیک اعمال کا تقاضا ہوگا. وہ کہیں گا اللہ جو نیکیاں چھوڑ کے آئے کر لوں. رب کے پاس سے جواب آئیں گا کلا، ہرگز نہیں، انہو کلمۃ ہوا قائلها، یہ تو تیری ایک بات تھی جس کا تو عادی تھا، قائل تھا. زبردست اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کا خاکہ کھینچا. نماز پڑھو، کل سے دیکھیں گے. قائل ہے اس لفظ کا، موقع دیا جائے کل سے دیکھیں گے. اگلا جمعہ، اگلا رمضان، اگلا مہینہ، اگلی بار، اگلی موت کے ڈر سے. ایک موت ہوئی تو تھوڑے دن وہ مومن بن جاتا ہے، دین پر چلتا ہے، پھر دوسری موت کا انتظار کرتا ہے کہ اور مرے تو میں دیندار بن جاؤں. تو یہ اس کی فطرت ہے. اللہ نے کلا انہو کلمۃ ہوا قائلها، یہ تو تیری ایک بات ہے جس کا تو دنیا میں عادی تھا، چھوٹ دی جائے، مہلت دی جائے، کل سے اچھا بن جاؤں گا پرسوں سے. انہو کلمۃ ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور تمہارے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک. کوئی شخص واپس نہیں آ سکتا. ایک بار چلا گیا، ایک بار چلا گیا، ایک بار مر گیا، فرشتے آ گئے، بات طے ہو گئی تو اب جانا ہے. اب کوئی نہیں رک سکتا، چاہے پھر کسی ولی کا بیٹا ہو، کسی نبی کا بیٹا ہو، کسی خاندان سے تعلق ہو، انبیاء اور رسولوں سے اس کا تعلق رہا ہو، کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. موت آ گئی، معاملہ ختم ہو گیا. اس سے پہلے کی موت آئے ہم وہ نیک اعمال کر لیں، ورنہ گناہگار، کافر، منافق یہی التجا کریں گے اے اللہ قال رب ارجعوا، مجھے مہلت دی جائے، لعلی اعمال صالحا فیما ترکت، تاکہ وہ اعمال کر کے مجھے چھوڑ کر آیا تھا. اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے قرآن نے وضاحت کر دی، اشارہ کر دیا سدھر جاؤ، چونکہ وہاں سے کوئی لوٹ نہیں سکتا. جب ہمارے فرشتے آ جاتے ہیں ہونا ہی ہے، وہ جو کام کے لیے بھیجے جاتے ہیں اس چیز کو لے جاتے ہیں اور وہ انسان کی روح ہے، اس کا جسم تو باقی رہ جاتا ہے. دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ قاف، سورہ نمبر 50 کی آیت 19 کا ایک حصہ تھا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ اللہ فرماتا ہے کہ موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی. موت کی سختیاں، موت کی تکلیفیں حق کو لے کر آپ پہنچی. عالم ملائکہ دیکھ لیا، ملک الموت دکھ رہے ہیں، دیگر فرشتے دکھ رہے ہیں. اچھا تھا، نیکوکار تھا تو اچھی سے شکل و صورت کے فرشتے ہیں، برا تھا، بدکار تھا تو گندی اور گھٹیا شکل کے اور بدبودار فرشتے اس کو لینے آئے ہیں. تو عالم میں وہ چیز جو اس سے چھپی تھی کھل چکی ہے اس کے سامنے، اور وہ ہے غائب آ چکا ہے اس کے سامنے، اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سکرات، موت کی تکلیفیں حق کو لے کر آ پہنچی. اب کوئی بھی شخص ہو، چاہے کتنا ہی کٹر جو ہے اسلام کے خلاف یا کافر رہا ہو، اب وہ بھی تیار ہے اسلام کے لیے، وہ بھی تیار ہے بات ماننے کے لیے، وہ بھی التجا کر رہا ہے قال رب ارجعوا، اے اللہ مجھے مہلت دی جائے. مہلت نہیں دی جائیں گی، ایک ہی چانس ہے، یاد رکھیے زندگی ایک زندگی ہے، اسی میں سب کچھ کر کے بتانا ہے. دوسری بار جو ہے واپس آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. دنیا کے امتحانات میں فیل ہونے کے باوجود ہم پھر امتحانات دے سکتے ہیں. یہ امتحان صرف ایک بار دیا گیا، یہ زندگی ایک بار دی گئی، ایک بار ختم ہو جائیں گی، معاملہ ختم ہوا، اب اس کے بعد کوئی لوٹنا نہیں. آگے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسی کے انتقال میں تشریف فرماتے چلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے بازو بیٹھے تھے اور خبر کو دیکھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے زار و خطار آنسو جاری تھے، حتیٰ کہ داڑھی سے نکل کر نیچے کی مٹی گیلی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری تھے، حتیٰ کہ نیچے کی مٹی گیلی ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے طرف اشارہ کیا. ہم نے اللہ کے رسول کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا، اس جیسی چیز کے لیے تیاری کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، ہولناکیاں بتا دی، وہ خوف کا منظر بتا دیا کہ اے لوگو، اے میرے بھائیوں، اس چیز کی پہلے سے تیاری کرو. لمثل ھذا فاعدوا، اس میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بہرحال ہمارے لیے زبردست دلیل ہے. یہ قبر، یہ موت، اس کی بات کے مراحل بہت سنگین چیز ہے.
جس کو ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا، جس کو ہم نے کھلواڑ اور کھیل سمجھ لیا، اور دنیا کی رنگینیوں میں جو ہم ڈوب گئے، غرق ہو گئے کہ ہم نے شریعت اور دین اور اسلام اور اس کے رسول، اس کی سنت، ان کی اتباع، ان سب کو بالائے طاق رکھ کر دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور سمجھتے ہیں یہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور یہی ہمارے لیے جنت اور ابدی زندگی ہے، جبکہ رسول اللہ نے وضاحت کر دی اس جیسی چیز سے ڈرو، اس جیسی چیز سے ڈرو، لمثل لہذا فعدوا، کہ اللہ کے رسول فرما رہے اے میرے بھائیو اس جیسی تگا کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے تیاری کر لو پہلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو عقل مند کہا جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو عقل مند کہا جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ زبردست بات کہی، ورنہ وہاں التجا کریں گا، قال رب ارجعوا، موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو عقل مند تو واقع میں وہی رہا جس نے موت سے پہلے اس شریعت کو تھام لیا اور اس کی اتباع میں لگ گیا، ورنہ موت اور قبر یہ بہت سخت چیز ہے۔ ہمیں جو چیز دکھتی ہے بہرحال صرف ایک گڑھا ہے جو ہم عموماً دیکھتے ہیں، لیکن آج یہ حال ہے، اس کو دیکھ کر بھی ہمارے دلوں میں وہ خوف نہ رہا، وہ خوف نہ رہا جو ہونا چاہیے تھا اس قبر کو دیکھ کر، بلکہ قبرستانوں میں لوگوں کو ہنستے، مذاق کرتے اور چھچورے چالے کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ کیا اس جگہ پر جا کر جس کو رسول اللہ نے عبرت کا مقام بتایا ہے اور پہلے منع کیا تھا، بعد میں اجازت دی اور کہا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، آج حکم دیتا ہوں اس لیے کہ تم اس سے جو ہے عبرت حاصل کرو۔ یہ ایک مقام تھا عبرت کا، لیکن اس عبرت کے مقام کو لوگوں نے کھلواڑ کا مقام بنایا ہے، کھیل و کود کا مقام بنایا ہے، گھومنے پھرنے کا مقام بنایا ہے، سجنے دھجنے کا مقام بنایا ہے، جا کر پکنک منانے کا مقام بنایا ہے۔ جاتے ہیں کچھ لوگ خبروں پر پکنک منانے، یہ عبرت کا مقام تھا۔ اگر یہاں عبرت نہیں ہے پھر کہیں عبرت نہیں حاصل کر سکتا انسان، چونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام عالم متفق ہے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، بدھ ہو، سکھ ہو، جین ہو یا کسی مذہب کا ماننے والا ہو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس میں تمام دنیا متفق ہے، کسی مسئلے میں لوگ متفق نہیں ہیں سوائے اس کے رب ہونے میں اختلاف، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، ہزار ہے، کتنے ہیں، رسولوں میں اختلاف کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے اور یہ ہے، نبی اور ولیوں میں اختلاف، اچھے اور برے میں اختلاف، کالے اور گورے میں اختلاف، لیکن موت میں کسی امت کے کسی شخص کو اختلاف نہیں۔ موت ہے، اس کا آنا برحق ہے اور اس کی سختیاں سب جانتے ہیں۔ تو موت ایک ایسی واحد چیز ہے جس کو میں کہوں گا تمام دنیا متفق ہے اس پر، تمام دنیا کا اجماع ہے اس پر کہ ہاں یہ ہے، اس کی حقیقت ہے، اور تمام کی تمام اس سے خوف بھی کھاتے ہیں، چونکہ یہ چیز عبرتناک ہے، اس لیے کہ یہ تمام لذتوں کو دنیا کی ختم کر دیتی ہے، یہ تمام چیزوں ختم کر کے انسان کو سوچ میں مجبور کرتی ہے کہ ایک انسان چلتا اور پھرتا تھا، وہ کیا ہے جو اس کی جسم سے نکل گیا اور آج باقی سب تو ہے لیکن یہ پڑا ہے، کیا تھا اس کے اندر جو نکل گیا، باقی سب تو ہے لیکن پڑا ہے، چلتا ہے نہ پھرتا ہے، کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ گو دنیا اور ملکوں کے بڑے بڑے بادشاہ تھے، اس کی حکومت اور سلطنت فلاں اور فلاں تک جاتی تھی، اس سے دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے، اس کی فوج فلاں تھی، آج پڑا ہوا ہے، لوگ اس کو اٹھا کر کہتے ہیں جلدی دفناؤ ورنہ بدبو ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ شریعت اسلامیہ اس کا زبردست جواب اس امت کو دیتی ہے۔ افسوس اس امت نے اس جواب کو خود بھی بھلا دیا اور اقوام عالم تک پہنچانا تو دور، خود بھی اس سے عمل چھوڑ دیا۔ آئیے آج میں مختصر سے اس وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، موت کی ہولناکیاں۔ موت ہے کیا؟ موت کیا چیز ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے جس کو ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا؟ لوگ زبانوں سے کہتے ہیں میں موت سے نہیں ڈرتا، ہاں وہ لوگ جو پاگل ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اس لیے کہ موت وہ چیز ہے جس کی سختی اور ہولناکیاں یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے اس پر، صحابہ کی آنکھوں سے زار و خطر آنسو نکلتے چونکہ وہ ڈرتے اس سے، اس لیے کہ یہ تمام اعمال کو بند کر دیتی ہے۔ اب جو ہوا بس اسی پہ ہو گیا، اسی پہ نتائج ہوتا ہے۔ تو یہ ڈرتے تھے موت سے، یہ ڈرتے تھے موت سے، اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ ان کو رب سے نہیں ملنا ہے، یہ ڈرتے اس لیے تھے کہ کیا ہم نے تیاری کی اس جیسی چیز کے لیے، کیا رب کے پاس منہ لے جائیں گے اس کے بعد۔ گو موت خود ایک زندگی کا جو ہے دروازہ ہے، وہ ایک نئی زندگی میں دروازہ کھولتی ہے، لیکن اس کی سختی اپنی جگہ ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ کے اقوال اور ان کے حالات سے دیکھتے ہیں موت ہے کیا چیز، اس کی ہولناکی اور سختیاں کیا ہے۔ آئیے آپ کو سامنے رکھتا ہوں اللہ رب العزت قرآن میں جس طرح سورہ نون کی آیت نمبر 19 میں نے تلاوت کی، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے موت کی سختیوں کا لفظ استعمال کیا، سکرات کا لفظ استعمال کیا۔ تو موت آسان چیز نہیں ہے، اس کی بڑی سختیاں ہیں، یاد رکھیں، بڑی سختی اور ہولناکیاں ہیں اس کی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند باتیں موت کی حقیقت اور اس کی سختیوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس چیز کا اعلان کر دیا اور فرمایا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 185 میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے جس کو نفس ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس چیز کا شریعت اسلامیہ نے اعلان کر دیا۔ اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتا ہے، کل شیء ہالک الا وجہ،
کہ تمام چیزیں ہلاک اور برباد ہوں گی سوائے تیرے رب کی ذات کو چھوڑ کر، سوائے اللہ کو چھوڑ کر تمام چیزیں ہلاک اور برباد ہونا ہے۔ تو موت ایک زبردست حقیقت ہے، یاد رکھیے، یہ کوئی کھلواڑ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے، ایک زبردست حقیقت ہے۔ آئیے موت کی تکلیف کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اقوال دیکھتے ہیں، اس لیے کہ میت یا جو شخص مرتا ہے وہ اٹھ کر تو نہیں بتا سکتا کہ کیا تکلیفیں مجھے ہوئی ہیں، لیکن یقیناً رسول اللہ کے الفاظ اور صحابہ کے چند اقوال جو موت سے پہلے انہوں نے کہے کم از کم اس کی شدت ہمیں بتا سکتے ہیں۔ یقیناً مردہ اٹھ کر تو نہیں کہتا ہے کیا ہوا، اگر کہہ دیتا تو یقیناً ہمارا ہنسنا بند ہو جاتا اور ہم زیادہ دنیا کو چھوڑ کر دین میں لگ جاتے اور اللہ کی طرف لگ جاتے، اس لیے کہ موت ہے ہی ایسی ہولناک چیز، ہے ہی ایسی سخت چیز۔ آئیے تو مردہ تو کوئی اٹھ کر نہیں کہہ سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اقوال، قرآن کی چند آیتیں، صحابہ کے اقوال دیکھتے ہیں موت کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے موت کی سختیوں کا تذکرہ کیا سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 24 سے لے کر 35 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ایک کے بعد ایک آیت تلاوت کرتا ہوں اور ترجمہ رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اللہ فرماتا ہے اور کتنے چہرے اس دن اداس اور لٹکے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس دن بہت سے چہرے اداس اور لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے تظن ان يفعل بها فاقرا، اور آگے فرماتا ہے اللہ رب العزت سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا، وہ سمجھ جائیں گے، کچھ چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے اور سمجھ جائیں گے ان کے ساتھ آج بہت سخت معاملہ کیا جائے گا۔ آگے فرمایا کلا اذا بلغت التراق، اللہ فرماتا ہے کہ جب جان حلق تک پہنچ جائیں گی، جب جان انسان کی حلق پہنچ جائیں گے، اللہ فرماتا ہے وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ لاؤ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، لاؤ کوئی ڈاکٹر اور طبیب، لاؤ کوئی ایسا شخص جو اس کو زندہ کر دے واپس۔ اعلان کیا جائے گا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی ہے پڑھنے والا، کوئی ہے جو زندگی واپس دے دے، یہ بات کی جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور آدمی جان لیں گا کہ اس کے جانے کا وقت آ چکا ہے، اس کے الگ ہونے کا وقت آ چکا ہے اور اب وہ دور ہونے والا ہے، اس دنیا سے الگ ہو جانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور جب ایڑیوں سے ایڑیاں مل جائیں گی، موت کی تکلیف اور شدت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انسان اتنی سخت تکلیف میں ہوگا موت میں کہ اپنے ایڑیوں سے ایڑیاں رگڑیں گا، وہ ایڑی سے ایڑی کا ملنا، اس کی رگڑ، اس کی تکلیف کا اندازہ ہے، یہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایڑیوں سے ایڑیاں لگنے گا۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ مَسَاقٌ، اللہ فرماتا ہے آج تیرے پروردگار کی طرف چلنے کا وقت آ چکا ہے، آج اللہ کی طرف جانے کا وقت آ چکا ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، نہ تو نے تصدیق کی دین کی، نہ نماز قائم کی کہا جائے گا، وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور تو نے انکار کیا اور منہ پھیر کر چلا گیا۔ تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو جہنمی ہوں گے، جن کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ تو موت کی سختیاں اس آیت میں واضح کر دی گئی، انسان سمجھ جائیں گا جانے کا وقت ہے، اور تکلیف یہ اس سخت اس انداز کی کہ ایڑیوں سے ایڑیاں رگڑی جائیں گی۔ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ، یہ فاتح مصر کہلاتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جن کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، جو مرنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی موت کی کیفیت نہیں بتاتے ہیں۔ جب ان کی موت کا وقت آیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور کہا اے عمرو بن عاص، تم یہ کہا کرتے تھے کہ تعجب ہے ان لوگوں پر جو موت کے قریب ہوتے ہیں لیکن اپنی موت کے تعلق سے بتاتے نہیں ہیں، بیان نہیں کرتے ہیں، تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ تو کہا ہاں میں بتاتا ہوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس صحابی رسول کے اقوال سن لیجیے موت کے قریب کیا تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں تمہیں میرا کیا حال ہے، یوں لگتا ہے آسمان زمین پر گر پڑا ہے اور میں دونوں کے بیچ میں پسا جا رہا ہوں، رگڑا جا رہا ہوں، یہ تکلیف مجھے ہو رہی۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا تکلیف ہے، تو سنو، لگتا ہے آسمان زمین پر گر پڑا ہے اور میں دونوں کے بیچ میں پسا چلا جا رہا ہوں، اور یوں لگتا ہے میرے پیٹ میں کھجور کے کانٹے کسی نے بھر دیے، یہ تکلیف میں اندر محسوس کرتا ہوں۔ اور فرمایا یوں لگتا ہے میری گردن پہ کسی نے ایک بہت بڑا پہاڑ لا کے رکھ دیا ہے اور میری سانس سوئی کے ناکے اور اس کے سوراخ میں سے آئے ہو جا رہی ہے۔ یہ تذکرہ ہے ایک صحابی رسول کا، کہ وہ کہتے ہیں یہ سختی مجھے لگتی ہے، پہاڑ آسمان سے زمین پہ گر چکا ہے، ایک پہاڑ میری گردن پہ رکھا جا چکا ہے، اندازہ لگائی جب پہاڑ گردن پہ ہو سانس کیسے لے انسان، اور میرے پیٹ میں یوں لگتا ہے جیسے کھجور کے کانٹے بھر دیے گئے ہو، اور میری کیفیت یہ ہے کہ میری سانس جو آتی جاتی ہے لگتا سوئی کے جو ناک کا اس کے سوراخ میں سے آ اور جا رہی ہے، یہ تکلیف ہے۔ یہ صحابی رسول کا قول ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے تھے موت کے تعلق سے اور کہتے تھے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز وہ موت ہے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز وہ موت ہے۔ اور آگے فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تکلیف، اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت دہ چیز ہے۔ یہ
کوئی ایک انسان کو آروں سے چیرے، ایسی اذیت دہ چیز ہے، کینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، اور پھر کہتے تھے ہانڈیا میں ابالنے سے زیادہ، ہڈیوں کو اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ اگر مردہ اٹھ کر انسانوں کو بتا دے کیا تکلیف اس نے محسوس کی، تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے آرام بند کر دو گے اور ہنسنا چھوڑ دو گے۔ یہ تکلیف اور یہ کیفیت، یہ حالات ایک شخص کی موت کے وقت ہوتے، جس موت کو ہم نے یہ سمجھا کہ بہت دور ہے۔ یاد رکھیے یہ ایسی چیز ہے جو ہر بار آپ کے طاق میں۔ لوگ کہتے ہیں موت کا کیا بھروسہ، میں الٹا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں زندگی کا کیا بھروسہ، ہاتھ چھوڑ کر چلی۔ موت تو وہ چیز ہے، پیدا ہوا تو مرنا ہی ہے، اس کا تو بھروسہ ہے۔ بھروسہ اس چیز کا نہیں ہے جو میرے پاس ابھی ہے، وہ ہے زندگی۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ موت تو شیور ہے، آنے ہی والی ہے۔ جو پیدا ہوا، جو نفس ہے، اسے موت ہے۔ تو موت تو حقیقت ہے، وہ تو حق ہے، اس کا تو آنا طے ہے۔ ہاں یہ کہیے زندگی کب ہاتھ چھوڑ کے چلی جائے پتہ نہیں، کب ساتھ چھوڑ دیں، کب ساتھ چھوڑ دیں ہمارا۔ بہرحال آئیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت جان لیں۔ بخاری کی روایت، دیگر کتب میں بھی یہ حدیث آتی ہے، بہرحال تفصیلات کا موقع نہیں ہے، مختصر سا واقعہ رکھتے ہوئے آگے چلوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا واقعہ، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت اور جو مرض آپ کو ہوا، جس مرض میں آپ مبتلا ہوئے اور اسی مرض میں آپ کا انتقال ہوا، وہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف اور شدت تھی، آپ اس تکلیف اور شدت کو برداشت نہ کر سکتے، کبھی وضو کرتے، کبھی سر پر پانی ڈالتے، کبھی چہرے پر پانی مارتے، کبھی داڑھی کو پانی سے بھگاتے۔ تکلیف اور بے چینی اور اضطراب، جو پریشانی ہوتی ہے انسان کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت، آپ کے انتقال کی جو بات بتا رہا ہوں۔ تو کہتی ہے اس اضطراب میں تھے، اس پریشانی اور تکلیف میں تھے کہ آپ کبھی چہرے پر پانی ڈالتے اور کبھی اپنی داڑھی کو بھگاتے، کبھی چادر کو سر پر اوڑھ لیتے اور کبھی نیچے اتار دیتے۔ بے چینی، تکلیف، کہ سر پہ ڈالا بے چین، نیچے اتار دیا، پھر سر پہ ڈالا، رسول اللہ کی کیفیت تھی۔ کبھی آپ کھڑے ہوتے نماز کو اور بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری چند ایام کے واقعات ہیں۔ تو آپ کھڑے ہوتے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے، صحابہ رکتے انتظار کرتے نماز کے لیے، رسول اللہ کی نماز کو، اور آپ پڑھائے نماز۔ تو آپ کھڑے ہوتے، بے ہوش ہوتے، آپ کو ہوش میں لا جاتا، آپ وضو کرتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، چہرے پر پانی مارتے ہیں، آپ آنکھ پر پانی ڈالتے، داڑھی کو پانی سے بھگاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ اور ماں عائشہ فرماتی ہے سبحان اللہ ان للموت لسکرات، کہ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، موت کی بہت سختیاں ہیں۔ اور یہ الفاظ کہتے جاتے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ اللہ پاک ہے۔ اور فرماتے آگے ان للموت لسکرات، موت کی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے، ہمارے آپ کا کیا معاملہ ہوگا، اندازہ لگائیے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان میری مانڈی پر گئی، اور ان کی موت دیکھنے کے بعد پھر مجھے کبھی کسی کی موت کی تکلیف نہ ہوئی، کیونکہ وہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اب مجھے تکلیف نہ ہوتی یا کسی کی موت کا غم نہ ہوتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی جو ہے آخری وقت کے حالات ہیں۔ تو یہ موت جس کو ہم نے بڑا مذاق سمجھا، جس کو ہم نے ایسا بھولا کہ میں سمجھتا ہوں کبھی دن میں یاد بھی نہیں آتی ہے کہ موت ہے، کبھی انسان سوچتا بھی نہیں کہ مجھے مرنا ہے۔ اور اس کی مثال یہ دنیا کی زندگی میں جو لگ پڑے ہم، وہ اس کی مثال ہے، جس طرح سے دنیا کو تھام لیا اور شریعت کو چھوڑا، یہ علامت ہے کہ ہم سمجھتے موت کبھی نہیں آئیں گی، موت کبھی نہیں آئیں گی۔ اور بالکل ہم نے سرٹیفکیٹ لا لیا، ہمیں پتا چل گیا کہ اب کبھی کوئی مرنے والا نہیں ہے، ہم ہمیشہ کی زندگی دنیا میں پا رہے ہیں، اور اب موت نہیں ہے، اب جیو جیسا جینا ہے، من مانے طریقے سے اپنی زندگیوں کو ہم گزار رہے ہیں۔ یہ اس کی دلیل ہے، دنیا پرستی کی دلیل ہے کہ من مانے ڈھنگ سے ہم دنیا میں جی رہے ہیں۔ آج ہمارے زندگی کا ہر شعبہ اللہ کی دین اور شریعت سے خالی ہے، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں موت کے بعد خبر کی کیا ہولناکیاں ہیں۔ یہ تو موت کی حالت تھی، ابھی موت کے بعد خبر کی ہولناکیاں۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت فرماتے ہیں کہ میں نے قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہ دیکھی، میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہ دیکھی۔ اور کیوں نہ ہو وہ گھبراہٹ والی جگہ، اس لیے کہ مٹی کا گھروندہ ہے، اوپر بھی مٹی ہے، نیچے بھی مٹی ہے، آزو اور بازو مٹی ہے، اور اس کے چونٹیاں اور کیڑے اور مکوڑے اور سانپ اور بچھو اور گندی چیزوں کی جگہ ہے، ہر طرف یہی ہے، اور مٹی کا گھروندہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں مٹی کیا ہوتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قبر سے زیادہ سخت جگہ، ہولناک جگہ، ڈراؤنی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی۔ اسی طرح جو ہے قبر ایک بہت سخت جگہ، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس میں نہ کوئی بلب ہوگا، نہ کوئی لائٹ ہوں گی۔ اندازہ لگائیے اگر اس ہال میں ہم بیٹھے ہیں اور اچانک روشنی بجلی چلی جائے کیا حالت ہماری ہوں گی، اور اس پر خواتین کی کیا حالت ہوں گی جب بجلی چلی جائے۔ اندازہ لگائیے یہاں تو ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، وہاں صرف میں فرد واحد اکیلا پڑا ہوں اپنی قبر میں، اور اس پر وہ ہولناک فرشتے میرے سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی گز لے کر کھڑا ہے تو کوئی سوال و جواب کرتا ہے مجھ سے، کوئی اٹھا کر بٹھاتا ہے۔ کیا حالت ہوں گی کہ ایک جو چھوٹی سی جگہ میں اکیلا انسان مٹی کے نیچے دبا ہے، اور اسی کیفیت اس پہ یہ حالات گزرتے ہیں۔ بہت سخت جگہ ہے، بہت ہولناک جگہ ہے۔ اسی خبر کی فتنے کے تعلق سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبر کی فتنے سے ہمیں دعائیں سکھایا کرتے بچنے کے لیے۔ اسی طرح جو ہے نسائی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ فتنے قبر میں دجال سے زیادہ آزمائے جاؤں گے، تم لوگ قبر کے اندر ایسے فتنے ملوث کیا جاؤں گے کہ دجال سے زیادہ سخت فتنے میں تم جو ہے اپنے قبروں میں جو آزمائے جاؤں گے۔ اور جب یہ سنا تو صحابہ جو ہے بے ساخ اور بہت زیادہ جو ہے رو پڑے تمام کے تمام صحابہ، اس لیے کہ دجال کا فتنہ کیا ہے اگر آپ وہی جان لے، وہ سب سے بڑا فتنہ یاد رکھے دنیا کا، رسول اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ تم قبروں میں آزمائے جاؤں گے۔ تو صحابہ جو زار و خطار جو ہے رونے لگے اور پریشان ہونے لگے اس چیز سے سمجھ کے اور اس چیز کی سنگینی جان کے۔ اسی طرح جو ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ان کو جب خبر کی یاد آتی یا خبر کے تعلق سے کو کہہ دیتا یا کسی خبر پہ جمع جاتے تو یوں آتا ہے روایت میں اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اتنا روتے خبر کا تذکرہ آتا ہے اور کہتے کہ یہ وہ منزل ہے، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ گھاٹی ہے، یہ وہ خطہ ہے، اگر اس میں کامیاب ہوا تو ساری منزلیں آسان ہیں، اس میں ناکام رہا تمام منزلیں اس کے بعد کی ناکام ہیں۔ خبر کی منزل آسان ہو گئی تمام منزلیں آسان ہیں، یہ مشکل ہو گئی تمام منزلیں مشکل ہے، یاد رکھیے۔ تو فرماتے تھے یہ وہ منزل ہے کہ یہ آسان تو تمام منزلیں آسان، یہ مشکل تمام مراحل اس کے بعد کے اب تو مشکل ہوئے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا اور یہ اقوال صحابہ میں ملتا ہے کہ قبر یہ جنت کا ایک ٹکڑا، ایک کیاری یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ یہ قبر جو ہوتی ہے یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کی ایک کیاری ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے صرف، اور جس کے لیے یہ آسان رہا تمام معاملے آسان رہے۔ اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے خبر اور آخرت کو یاد کرتے، بحقی کی روایت ہے خبر اور آخرت کو یاد کرتے اور اتنا روتے کہ آپ کے چہرے کے اوپر 2 کالے نشان پڑ گئے تھے آنسوؤں کے بہنے سے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خبر اور آخرت کو یاد کر کے اتنا رویا کرتے کہ آپ کے چہرے کے اوپر 2 نشان پڑ گئے تھے جہاں آنسو جس سے بہتے۔ تو یہ صحابہ کا معاملہ تھا، خبر کا جب معاملہ آتا تھا۔ اسی طرح جو ہے ابن ماجہ کی روایت ہے جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جو ہے موت اور برزخ کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سنا کہ رسول اللہ نے جب موت اور برزخ کی حالات اور قبر کے حالات بتائے تو وہ زار و خطار رونے لگے اور کہا کاش کہ میں ایک جھاڑ ہوتا اور کاٹ دیا جاتا، انسانی نہ ہوا ہوتا میں پیدا، ایک جھاڑ ہوتا اور کوئی جو ہے کاٹ دیتا مجھے۔ اس طرح کے احوال ہے اور یہ صحاباؤں کا ڈر ہے۔ اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے کتاب الزہد کے اندر امام احمد بن حنبل اس روایت کو لاتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے موت کا جب وقت آیا زار و خطار رونے لگے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا دنیا چھوڑنے کا ڈر ہے، کیا دنیا کے جانے کا ڈر کرتے ہو؟ تو کہا نہیں، میں دنیا چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ڈر رہا ہوں یا دنیا ہاتھ سے جائیں گی اس وجہ سے نہیں ڈر رہا ہوں، میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ راستہ بہت لمبا ہے، طویل ہے، زاد راہ سامان راہ بہت کم جمع کی ہے میں نے، راستہ جو گزارنا ہے بہت طویل ہے اور راستے کا سامان بہت قلیل میں نے جمع کیا ہے، اعمال کے اعتبار سے بہت کمزور ہوں اور راستہ جو مجھے طے کرنا ہے بڑا ہی طویل اور لمبا ہے، اور میں وہ شخص ہوں جس نے ایسے ٹیلے پر رات گزاری ہے، شام گزاری ہے کہ جانتا نہیں ہے آگے جنت ہے یا جہنم ہے۔ میں نے ایک ایسے ٹیلے پر رات گزاری، شام گزاری ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں آگے جنت ہے میرے لیے یا جہنم ہے۔ یہ تھا صحابہ کا معاملہ اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے تعلق سے آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارے اسلاف صحابہ تابعین سلف صالحین موت سے بہت گھبرایا کرتے، موت سے ڈرا کرتے، قبر کی ہولناکیوں سے ڈرا کرتے اور پریشان رہتے، اپنے رب سے دعائیں اس کے لیے کیا کرتے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم نے قبر کو بڑی آسان چیز سمجھ لیا، قبر کو بڑی آسان چیز سمجھ لیا، بڑی چھوٹی چیز سمجھ لیا اور یہ سمجھا دیکھا جائے گا جب ہوگا، شاید کوئی پہچان، کوئی وسیلہ، کوئی تعلقات، کوئی خاندان حسب نسب شاید وہاں آ جائیں گا اور میری حفاظت کر لیں گا۔ یاد رکھیے ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، وہاں صرف اور خالص میں یہ آپ اور آپ اکیلے ہوں گے اور اپنا اپنا جواب ان فرشتوں کو دیں گے جو آئیں گے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، آخر وہ کیا چیزیں جو ہونے والی اس کے بعد، کیا معاملات ہے۔ اس معاملے میں بہت اختلاف ہم دیکھتے اس امت میں۔ اب ٹھیک تو یہ بتانا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا کسی کے لیے بھی ناممکن ہے، ہاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں چند جو واقعات آپ نے بتائے، چند حالات جو بتائے، ان حالات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ کچھ چیز واضح ہو جائے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ ٹھیک تو ناممکن ہے، کیفیت اور حالات کا ادراک کرنا تو مشکل ہے، لیکن کچھ باتیں تو سمجھ میں آ سکتی، یہ اور یہ ہونے والا ہے۔
آئیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب اپنے درس کو 2 حصوں میں بانٹتا ہوں اور یہاں سے جتنی چیزیں ہیں ان کے حوالے بہرحال میرے پاس موجود ہے، لیکن میں حوالہ نہیں دوں گا اس لیے کہ میں نے حدیث کا مجموعہ جمع کر کے بترتیب اس کو جمایا ہے تاکہ آپ کے سامنے پورا واقعہ مرنے کے بعد کیا ہوں گا ایک تسلسل میں پیش کروں لا کر. چونکہ یہ واقعہ ایک حدیث میں نہیں آتا ہے، کئی مختلف حدیث کا مجموعہ ہے، اس کو تسلسل میں نے ایک واقعے کے طور پہ کڑیاں جوڑی ہے تاکہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں. آئیے ہم دیکھتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا. اچھے اور برے لوگوں کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں کہ اچھے نیکوکاروں کا کیا ہوگا اور بدکاروں کا اور برے لوگوں کا کیا ہوگا. ان 2 حصوں کو ہم جو ایک کے بعد دیکھتے ہیں. آئیے اچھے آدمی سے معاملہ شروع کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوں تاکہ اچھائی کا بدلہ ہم جان لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایت کا یہ مفہوم ہے اور اس کا معنی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے، جب کسی شخص کا موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کو دکھائی دیتے ہیں، اور جب نیک انسان ہوتا ہے وہ فرشتے انتہائی خوبصورت چہروں اور شکلوں میں اور خوشبودار اور بہترین لباس پہن کر اس شخص کے پاس آتے ہیں جس سے ملک الموت بھی شامل ہوتے ہیں. تو جب کوئی نیک انسان مرتا ہوتا ہے، اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، تو فرشتے اچھی شکل و صورت والے، خوبصورت لباس والے، خوشبو والے، خوبصورت جو ہے آتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں. اس کی روح نکالنے سے پہلے ملک الموت اس کو خوشخبری دیتے اور کہتے ہیں کہ اے جو ہے نیک اور پاک روح اپنے جسم سے نکل جا. اس کو بشارت اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں وہ انسان تڑپ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے جلدی جسم سے نکالو، مجھے نکال دو جسم سے، اس لیے کہ اسے خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں. اور اس کو فرشتے اچھے سے اچھے ناموں سے، فلاں بن فلاں جو دنیا میں بہترین ناموں سے پکارا گیا ان ناموں سے پکارتے ہیں اور اس کے لیے خوشبودار ریشمی جو ہے اس کے لیے کفن لے کر آتے ہیں. اور وہ شخص اس کی روح مچلتی ہے اور اس کو جو ہے وہ آسانی سے بآسانی اس کی روح کھینچتے ہیں اور جو اس کو کفن پہنا دیتے ہیں جو خوشبودار لباس وہ اپنے ساتھ لائے تھے، اور پہنا کر اسے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں، پہنا کر اسے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان پر لوگوں کو جو آسمان پہ جو فرشتے ہوتے ہیں انہیں پہلے ہی روح کی خوشبو آ جاتی ہے، اتنا مہکدار لباس ہوتا ہے جو اسے کفن پہنا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جب دستک دی جاتی ہے تو فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ خوش آمدید، سلام کرتے ہیں، اے جو ہے روح، اے پاک پاک روح آؤ تمہارا استقبال ہے یہاں. اور فرشتے اس کو استقبال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے آسمان تک دوسرے فرشتوں کے ساتھ جاتے ہیں اور اسے چھوڑ کر آتے ہیں، اس کو جو ہے اس کی جو ہے تعریف کرتے ہیں. اور پھر وہاں سے دیکھ کے بعد دیگر آسمانوں پہ چڑھتا ہوا رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی روح 7ویں آسمان تک جاتی ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے میں نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، میں دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا، لہذا اسے لے جا کر اس کو وہاں ڈال دو اور اس کا نام علیین میں لکھ دو، نیکوکاروں کے رجسٹر میں نام ڈال دو اس کا. فرشتے اس کو لیتے ہیں، زمین کی طرف آتے ہیں اور اسے واپس قبر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہو سکے، تاکہ سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہو سکے. وہ پاک روح کو اندر جب ڈال دیتے ہیں وہ آ کر لیٹ جاتی ہے. اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں منکر نکیر خبر میں آتے ہیں. یہ انتہائی ہولناک جو ہے فرشتے ہوں گے جن کے دانت رسول اللہ فرماتے ہیں بیلوں کے سینگوں کے مانند اتنے بڑے ہوں گے، بڑی بڑی آنکھیں ہوں گے، گرجدار آواز ہوں گی، لال ان کی آنکھیں ہوں گی اور زمین کو اپنے دانتوں سے چیرتے اور پھاڑتے ہوئے دونوں نکل کر آئیں گے سامنے. اندازہ لگائی خبر کی جو ہے خاموشی اور اس میں جو اکیلا پن اور اس کی تنہائی اور اس میں ان خوفناک فرشتوں کا آنا اس طرح سے. لیکن جو نیک انسان ہوگا اطمینان سے بیٹھا رہے گا، اطمینان سے بیٹھا رہے گا اور وہ فرشتے آئیں گے اور گرجدار آواز میں سے سوال کریں گے اور 3 سوالات کریں گے. من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، سوال ہوگا. دوسرا سوال کریں گے من نبیک، تیرا نبی کون ہے، تیرا نبی کون تھا یا کون ہے. اور اس کے بعد تیسرا سوال کریں گے، وہ فرماتے رسول اللہ ما دینک، تیرا دین کیا تھا. یہ 3 سوالات وہ کریں گے. یہ شخص جو نیکوکار ہوگا اطمینان سے بیٹھیں گا اور آرام سے ایک کے بعد ایک دیگر تینوں کے جواب دیں گا. رسول اللہ فرماتے ہیں بیچ میں سے سورج غروب کرتا ہوا خبر میں دکھایا جائے گا. جب اس خبر کو سورج غروب ہوتا ہوا دیکھیں گا فرشتوں سے کہیں گا اے فرشتوں تھوڑی سی مہلت دے دو، نماز پڑھ لیتا ہوں. پھر اسے خیال آئے گا یہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں خبر. تو پھر کہیں گا اچھا پوچھو آگے، اور فرشتے سوالات کریں گے اور وہ ایک کے بعد دیگر تینوں کا حسب معمول بہترین جواب دے دیں گا میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے. یہ جواب دیں گا. منکر نکیر چلے جائیں گے اور جو ہے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور اسے جہنم دکھائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا. اور پھر ایک کھڑکی کھولی جائیں گی جنت میں، اس کو مقام یا ایک روایت میں دروازے کے لفظ ہے، اس کو مقام دکھایا جائے گا جس کی ہوا اور جس کی چیزیں محسوس کریں گا. اس کی روح تڑپ اٹھیں گی، وہ کہیں گا اللہ قیامت کو جلدی قائم کر، میں اس میں جانا چاہتا ہوں، قیامت کو جلدی قائم کر. اس کو مقام دکھایا جائے گا اور وہ کہیں گے فرشتوں مجھے مہلت دو ایک، اس لیے کہ میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دوں میرے رب نے کیا کیا میرے ساتھ. فرشتے کہیں گے نہیں
اب نہیں، اب تم آرام سے لیٹ جاؤ. ایک بہترین بستر لگایا جائے گا اور اس کو جس طرح سے ایک شادی شدہ ایک دلہن کو جو پہلی رات میں سلا دیا جاتا ہے، اطمینان سے رسول اللہ فرماتے ہیں اسے بستر لگا کر سلا دیا جائے گا. جب وہ لیٹ جائیں گا تو ایک انتہائی خوبصورت شخص اس کے پاس آئے گا. وہ اس کو دیکھیں گا، کہیں گا تو کون ہے؟ تو کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں، میں تیرے اچھے اعمال ہوں جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا. اور وہ اس سے خوش ہوں گا، وہ اس کو بشارت دیں گے اور یہ شخص سو جائیں گا. یہ تھا نیک انسان کا حال. آئیے اب برے انسان کا کیا حال ہوگا، جو گناہ گار تھا، منافق تھا یا کافر تھا. جب برے انسان کے پاس رسول اللہ فرماتے ہیں فرشتے آتے ہیں، انتہائی بدصورت شکلوں میں آتے ہیں، انتہائی بدصورت ہولناک شکلوں میں آئیں گے اور ہولناک شکلوں میں آ کر اس سے بد سے بدترین برے ناموں سے پکاریں گے جو دنیا میں برے ناموں سے پکارا جاتا تھا، اور کہیں گے کہ مغضوب روح نکل جا، اور جس میں کھینچیں گے. اور اسی ہولناکی کے تعلق سے رب العزت قرآن میں سورہ نازیات کی پہلی آیت میں فرماتا ہے والنازیات غرقا، کہ قسم ان فرشتوں کی جو انسانوں کے جسم میں ڈوب کے روحوں کو کھینچ کر نکالتے ہیں، غوطے لگانے والے فرشتوں کی جو روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں. تو رسول اللہ قرآن فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو فرشتے جب آئیں گے ان کی روحیں اندر گھسیں گی، چونکہ بدبودار یہ لباس لے کر آئے جائیں گے، کفن اس کے لیے جس کی انتہائی بدبودار جو ہے حالات ہوں گی، اور یہ فرشتے ہولناک صورتوں میں آئیں گے اور کہیں گے مغزور نکل، اس کی روح جسم میں گھسیں گی. فرشتے غوطے لگا لگا کر اس کے روح کو جسم سے نکالیں گے. وہ تکلیف اور طلب کے ساتھ اس کی روح باہر آئیں گے، اس لیے کہ اسے جو ہے جہنم کی خوشخبری دے دی جائیں گی، جہنم کی خبر دے دی جائیں گی، تیرا مقام ہوا ہے. وہ نکلنا نہ چاہیں گی اور جسم میں گھسیں گی، اس کو پکڑ کر اور فرشتے کھینچ کر باہر نکالیں گے اور انتہائی بدبودار لباس میں لپٹیں گے اور آسمان کی طرف لے جائیں گے. جب پہلے آسمان پہ پہنچیں گا فرشتے آسمان کی کہیں گے کون؟ مغضوب، جو روح اللہ کا غضب جس پر وہ آئی ہے. فرشتے کہیں گے فلاں بن فلاں، برے سے برے ناموں سے پکارا جائے گا. فرشتے کہیں گے اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلے گا، آسمان اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلے گا. رسول اللہ فرماتے وہ پہلے آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے گا، نیچے اپنے قبر میں کہا جائے گا پھینک دو اسے چھوڑ دیا جائے گا. وہ پہلے آسمان سے آ کے زمین میں اپنی قبر میں گریں گے اور منکر نکیر اسی ہولناکی کے ساتھ اس کے پاس آئیں گے اور 3 سوال کریں گے. اور وہی سوال من ربو کا، تیرا رب کون تھا؟ مومن آسانی سے جواب دے دیں گا. کافر کہیں گا میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون تھا. اور منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے میرا رب اللہ ہے. تو منافق اسلام میں آ کر دھوکہ دیتا ہے نا مسلمان. وہ کہیں گا لوگ کہتے تھے میرا رب اللہ ہے. اور ایک کافر کہیں گا میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ کافر کہیں گا میں نہیں جانتا. منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کو بتایا جائے گا، وہ کہیں گا لوگ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی ہے. اور اس طرح سے وہ تینوں سوالات کے جواب نہیں دے پائیں گا. اور اس کے بعد ایک کھڑکی کھولی جائیں گی جس میں جنت بتائی جائیں گی. کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا، یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا. اور پھر جہنم کی کھڑکی اور دروازہ کھولا جائے گا اور اسے اس کا مقام بتایا جائے گا یہ وہ ہے جو تجھے ملے گا. وہ کہیں گا اللہ قیامت تو کبھی قائم نہ کر، قیامت تو کبھی قائم نہ کر. چونکہ وہ ڈریں گا تو وہ کہیں گے اللہ قیامت تو کبھی قائم نہ کر، کبھی واقع نہ کر. اور اس کے بعد وہ التجا تو کریں گا موت کی وجہ، جس کا تفصیلات آ چکی ہے. اس کے بعد جو ہے اسے ایک آنکھ کے بستر پہ لٹا دیا جائے گا اور وہ شدید تکلیف میں ہوں گا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں پھر ایک انتہائی گھٹیا شکل میں بدترین صورت میں ایک شخص آئے گا. وہ پوچھیں گا ہے افسوس تجھ پر، تو کون ہے؟ وہ کہیں گا میں تیرے برے اعمال ہوں، میں تیرے برے اعمال ہوں. آئیے جن اعمال کو ہم نے آسانی سے چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا، یہ وہ ساتھی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 ساتھی ہے، 3 دوست ہے. ایک ساتھی وہ ہے جو مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دوسرا ساتھی وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو قبر میں ساتھ آئیں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا ساتھی وہ ہے جو مال ہے مرتے ہی چھوٹ جاتا ہے. رشتے دار جھگڑا کرتے ہیں اس پر اور تماشے چلتے ہیں، مرتے ہی چھوٹتا ہے. کوئی بینک بیلنس، کوئی شیئرز، کوئی سونا اور چاندی کسی میت کے ساتھ دفنایا نہیں جاتا ہے، مرتے ہی ساتھ چھوڑتا ہے. اور یہ ساتھی جو سب سے بے وفا ہے، اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں ہم آج، سب سے بے وفا یاد رکھیے، مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. مال. اور یہ کیسا بے وفا ساتھی ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اگر ایک ہاتھ میں ادنا سی چاندی کی انگوٹھی بھی رہ جائے تو کوئی اس کو نکالے بغیر نہیں چھوڑتا ہے، اس لیے یہ مال ہے. کیسے چھوڑیں گے؟ وہ اب کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اگر کوئی قبر کے اندر مٹی ڈال رہا ہو اور اگر ایک سکہ گر جائے 5 روپے کا ہی صحیح، وہ ہوتا ہے رک جائیے پہلے نکالنے دیجئے، مال میرا جا رہا ہے. یہ وہ ساتھی ہے جو ساتھ نہیں آتا، یاد رکھیے. بلکہ مرنے کے بعد بھی کچھ لوگ جسموں پہ سے چراتے ہیں ان چیزوں کو جو لوگ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ مال اتنا بے وفا ہے، یاد رکھیے. اور اس کے لیے اسلام، شریعت، دین، اللہ، رسول سب کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا. یہ مال ہے نام کو، باقی سب دیکھا جائے گا، حلال اور حرام، اچھا اور برا، قرآن اور شریعت جانے دیجئے. مال اصل ہے. یہ سب سے بے وفا ساتھی، یاد رکھیے، سب سے بے وفا ساتھی. دوسرا ساتھی
قبرستان تک ساتھ آتا ہے، یہ رشتہ دار ہے. کیا کسی رشتہ دار کو آپ نے میت کے ساتھ خود دفن ہوتے ہوئے دیکھا؟ میں بھی ساتھ چلا جاؤں گا، نہیں، کوئی نہیں آتا ہے ساتھ. رشتہ دار ہے جو دفنانے کے لیے قبرستان آتے ہیں، آپ کو دفنا کر نکل جاتے ہیں. یہ دوسرا ساتھی. اور یہ وہ ساتھی ہے جو صرف قبرستان تک آتا ہے، یہ بھی بے وفا ہے، لیکن اس رشتہ دار کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. بیوی اور بچوں کے لیے حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دی، رشتہ داروں کے لیے دین کو بالائے طاق رکھ دیا. دادی، پھوپھی، نانی، چاچی، چاچا، ماموں، دادا بول رہے تھے مت کرو، دین کو بالائے طاق رکھا، ان کی بات مانی. یہی رشتہ دار تھے نا، دفنا کر آ جاتے ہیں. ان کے لیے دین چھوڑتا ہے نا، ان کے لیے جو ہے احساس کمتری ملوث ہوتا ہے. فلاں یہ کہہ رہے دین اور شریعت پہ عمل نہیں کروں گا، یہ چھوڑ کے قبرستان میں ڈال کے آئیں گے، کوئی ساتھ نہیں آئیں گا سوال و جواب کے اندر. مجھے اپنے جواب دینا ہے، آپ کو اپنے دینا. یہ ساتھی دوسرا ہے جس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، یہ بھی بے وفا ہے. تیسرا ساتھی جو سب سے وفادار ہے، جو دنیا میں ساتھ ہوں گا، قبر میں ساتھ آئیں گا، آخرت میں ساتھ آئیں گا، وہ اعمال ہے. اس کو ہم نے اپنا دشمن سمجھ لیا ہے. اس کو دشمن سمجھتے ہیں ہم اعمال کرنے. کیا لگا دیا اسلام نے ہمارے پیچھے نمازیں، اور کیا لگا دیے روزے سال میں رکھو، اور کیا زکوٰۃ مال ہم کمائیں اور دے اسلام کے لیے، اور فلاں اور حج، یہ سب کیا ہے ہمارے پیچھے لگا دیا. تو یہ اعمال ہے. یہ سب سے بہترین، سب سے پیارا، سب سے اچھا ساتھی ہے. اسی کی وجہ سے وہ خوشخبریاں سنیں گا، یا اسی کی وجہ سے وہ بری خبریں سنیں گا. یہی جنت میں یا جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. تو اس تیسرے ساتھی کو اپنا خاص ساتھی سمجھیے، اسپیشل فرینڈ بنا لیجیے اس کو، اس لیے کہ یہی ساتھ آنے والا ہے. بقیہ مال اور رشتہ دار جس کے لیے دین اور شریعت کو مکمل ہم بالائے طاق رکھتے ہیں، یہ کوئی بھی ساتھ نہیں آئے گا، کوئی بھی ہماری مدد نہیں کرے گا، کوئی بھی کسی قسم کی ہیلپ نہیں کر سکتا. یاد رکھیے، کسی قسم کی جو ہے ہمیں مدد بھی نہیں ملیں گی. آئیے، اللہ رب العزت نے یہ حل نہ کیا، قرآن نے بہرحال بہت سی جگہ بتائی. تو یہ نیک اعمال ہے جو انسان کے ساتھ آتے ہیں، نیک اعمال ہے جو انسان کے ساتھ آتے ہیں. اب سوال یہ ہے، سوالات تو بڑے آسان ہیں، سوالات تو بڑے آسان ہیں. 3 مختصر سے سوالات کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میں تو یوں کہہ دوں گا اللہ. من نبیو کا، اتنا سا سوال میں کہہ دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین اسلام. اتنا آسان. یاد رکھیے سوالات 3 ہیں، مختصر سے ہے، لیکن وہی جواب دے پائیں گا جس کی زندگی اس پر گزری، جس کی زندگی اس پر گزری، جس نے دین جو اللہ کو واقع میں رب مانا، اسی سے دعائیں کی، اسی سے مشکل کشاؤں میں آواز دی، اسی سے حاجت روائی کرائی، اسی سے دستگیری کی، اسی سے اولاد مانگی، اسی سے زندگی مانگی، اسی سے تمام چیزیں اس نے کی. جس نے اس کو اپنا مانا تھا وہی کہہ سکیں گے اللہ میرا رب ہے، ورنہ دوسرے تو الگ الگ وہ کریں گے، وہ نہیں لے سکیں گے اللہ کا نام. جس نے واقعی میں اللہ کے لیے سب کچھ کیا وہی کہہ سکیں گا میرا رب اللہ ہے. جواب آسان دکھتا ہے، اللہ اتنا تو کہنا ہے، لیکن جواب منہ سے نہیں نکلے گا. وہ خبر کی ہلنا کی اور فرشتوں کا وہ عالم، انسان جواب نہیں دے پائیں گا. اور انسان یاد رکھیے جو عمل کرتا ہے وہی کہتا ہے. واقعات آپ سنتے ہیں، بہت سے لوگوں کی موت کا وقت آ گیا اور گانے گا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کلمہ پڑھو، نہیں آتا ہے. زندگی میں جو عمل کیا وہی ہونے والا ہے. یاد رکھیے وہی ہونے والا ہے. زندگی بھر گانے گائے، گانے نکلیں گے موت کے وقت. اور رسول اللہ فرماتے ہیں جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. نماز کی حالت میں مرا، نمازی اٹھایا جائے گا. طواف کی حالت میں مرا، طواف میں اٹھایا جائے گا. اللہ کی راہ میں مارا گیا، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جس حالت میں مرتا ہے اس حالت میں اٹھایا جاتا ہے. تو جس نے واقعی میں اللہ کو رب مانا، اس کے ساتھ شریک نہیں کیا، وہی کہہ پائیں گا ربی اللہ، میرا رب اللہ، باقی نہیں کوئی. آسان نہیں ہے. دوسرا سوال، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ میں تو آسانی سے کہوں محمد صلی اللہ. نہیں، یہ جواب صرف وہ دے پائیں گا جس نے واقعی میں اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے، آپ کی اتباع پہ گزاری ہے. وہی کہہ سکیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے. باقی لوگوں کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلیں گے. یا تو لا ادری، مجھے نہیں پتا یہ کہیں گا، یا کہیں گا لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے. الفاظ اس کے منہ سے نہیں. تو جس نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کو ہادی، اپنا رہبر اور اپنا جو ہے اتباع کے لائق سمجھا، آپ کی سنت پہ عمل کیا اور تمام زندگی اسی پہ گزاری اور اسی پہ اس کا خاتمہ ہوا، تو یہی آدمی ہے جو آسانی سے کہیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے. اور گواہی دیں گا اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. باقی لوگوں کے منہ سے نہیں. تیسرا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہم سمجھتے کتنا آسان ہے، دین اسلام. یاد رکھیے یہ وہی شخص کہہ سکیں گا جس نے واقع میں شریعت کو نمونہ بنایا اور اس پہ زندگی گزاری، جس نے غیروں کے طریقے پہ زندگی گزاری ہے، وہ کہہ پائیں گا دین اسلام ہے میرا. جس نے اپنے نکاح، اپنی پیدائش کے رسومات اور اپنی موت کے رسومات، اپنی زندگی کے حال اور احوال کافروں کے جیسے بنا رکھے، کیا وہ کہہ پائیں گا میرا دین اسلام ہے؟ یہ تو وہی کہہ پائیں گا جو خالص اسلام پر چلا ہو، وہ کہیں گا میرا دین اسلام. ورنہ وہ کہیں گا مجھے نہیں پتا کیا ہے، لوگ کہتے تھے میرا دین اسلام. یہ حالت ہوں گی. سوال مختصر سے ہے، جامع ہے، جس نے اس پہ زندگی گزاری وہی جواب دے پائیں گا. باقی لوگوں کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ کسی چیز کا جواب دے پائے اس میں سے. آئیے ہم دیکھتے ہیں
صحابہ کا اس خبر کے تعلق سے کیا معاملہ تھا؟ سوال و جواب کے تعلق سے مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر کے حالات بتائے تو ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول، خبر کے اندر جب فرشتہ کھڑا ہوگا، اور فرشتے ہوں گے خبر میں گز لے کر، یاد رکھیے، فرشتہ کھڑا ہوگا اور جب ہم سے سوالات کریں گا ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے۔ ایک انسان کیسے جواب دے پائیں گا؟ ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے، اتنے خوفناک یہ جو فرشتے ہیں منکر اور نکیر اندر آئے ہوئے، اور ایک فرشتہ روایت میں گز یا ہتھوڑے لے کر آئیں گا، ہاں ایک انسان تو مٹی کا بت بن جائے گا، کیسے جواب دیں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمہ توحید کی برکت سے دنیا اور آخرت کے اندر یہ اس کے قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ جما دیں گا۔ کلمہ توحید کی برکت سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی برکت سے اللہ دنیا اور اس کے آخرت میں قدم جما دیں گا، جس کے تعلق سے اللہ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں تفصیلات دی اور بیان کی اور کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العزت جو ہے کہ ایمان والوں کو اپنے کلمے کے ذریعے، کلمہ طیبہ کے ذریعے، توحید کے کلمے کے ذریعے اس دنیا میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھیں گا۔ تو یاد رکھیے یہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو انسان کو دنیا میں اور آخرت میں جما دیں گا۔ سوال یہ کلمہ تو چھوٹا سا ہے، اس کے تقاضوں کو جس نے پورا کیا اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ اس کے تقاضے صرف یہ نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد کافی ہوا، اس کے تقاضوں کو جس نے لحاظ رکھا، اس کے مطابق اس کی زندگی گزری، وہی لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، بقیہ دوسرے لوگ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اگر تو یہ کلمہ طیبہ ہے جو ہمیں وہ کریں گا تو اس کلمے کو ہم تھام لیں، اس کے تقاضوں کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اب آئیے ان 3 سوالات کے بعد ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، ایک چوتھا سوال بھی ہے، لیکن یہ سوال ان تینوں کا نہیں ہے، یہ الگ سے ایک سوال ہوگا جو ابو داؤد کی روایت اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اور بخاری میں بھی اس کا ایک حصہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اچھا انسان جواب دے دے گا کہ اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور اسلام میرا دین ہے، تو فرشتے پوچھیں گے اے شخص، اے نیک انسان، تجھے کہاں سے پتا چلا، کیسے معلوم ہوا کہ یہ جواب کیسے ملے؟ تو آئیے اب سنیے جواب کہاں ہے، کہاں یہ جواب چھپے ہوئے تینوں سوالات کے۔ اس چیز کو جان لے اور کبھی اپنی زندگی میں اب اس چیز کو نہ چھوڑے، ان اگر جوابات کو بآسانی خبر میں دینا ہے تو کیا ہے وہ چیز جس نے اس نیک انسان کو جواب دینے کے لیے وہ کیا، جس نے اس کو جواب بتایا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں نیک انسان سے فرشتے پوچھیں گے اور کہیں گے ما یدری کا، کیسے تجھے پتا چلا، کیسے معلوم ہوا ان کے جوابات؟ وہ کہیں گا نیک انسان قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اور پھر فرمائیں گا آمنت بہ، ایمان لایا تھا، وتصدق بہ، اور اس پر جو ہے میں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ کہاں ہے جوابات؟ کون سی گائیڈ بک میں اس جو ہے کوشچن کے جو ہے آنسرز ہے؟ قرآن، اللہ کی کتاب میں جواب ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے گا، گویا چوتھا سوال نہیں ہے، الگ سے پوچھا جائے گا کہاں سے جواب ملے؟ وہ کہیں گے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، آمنت بہ، صرف پڑھی نہیں ایمان بھی لایا تھا، وتصدقت، اور اس کو میں نے تصدیق بھی کیا تھا اس چیز کو۔ تو کیا پتا چل رہا ہے اس سے؟ اللہ کی کتاب ہے جس میں جوابات ہیں۔ آئیے اب برے انسان سے پوچھیں گے تو جواب کیوں نہ دے پایا، جواب کیوں نہیں ملا جو تجھے ہے؟ وہ کہیں گا، اللہ فرشتے اس سے پوچھیں گے لا دریتا ولا تلیتا، کہ تو نے جواب کیوں نہیں ملا؟ تو وہ کہیں گا نہ قرآن پڑھا، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تو نے جانا۔ وہ کہیں گا میں نے نہ قرآن پڑھا نہ میں نے جانا۔ فرشتے کہیں گے نہ تو نے تصدیق کی، نہ کبھی قرآن پڑھا، نہ تو نے اس کو جاننے کی کوشش کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ ہوگا، دو مختلف روایت میں دو کے تذکرے آتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ ہوگا جو گز لیے ہوئے ہوگا، لوہے کی سلاخ، اور وہ سر کے پاس کھڑا ہوگا، جو بہرا بھی ہوگا اور گونگا بھی ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے وہ گز اٹھائیں گا اور اٹھا کے زور سے اس کے سر پر ماریں گا کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی چیخ سنیں گی سوائے جن اور انس کو چھوڑ کر، آسمان تک اس کی آواز جائیں گا، اور ریزہ ریزہ اس کا سر ہو جائیں گا۔ پھر جڑائیں گا کہ تو اللہ کی کتاب نہیں پڑھا تھا؟ رسول اللہ فرماتے کیا تم جانتے ہو وہ گز کیسی ہے؟ کہ اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے۔ تو کہ اگر وہ گز لے کر کسی دنیا کے بڑے پہاڑ پر مار دی جائے، وہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ چورا چورا کر دیں گی وہ گز، اور انس اور جن، تمام انسان اور تمام جن بھی اگر ایک جگہ مل جائے تو اس گز کو تم ہلا بھی نہیں سکتے، اتنی وزنی ہوں گی وہ ایک گز۔ تمام جن اور انس پہلے سے لے کر آخری سب بھی مل جائے اس کو ہلا بھی نہیں سکتے ہو، وہ پڑیں گی سر پر ہر بار۔ دوسری روایت میں ابو داؤد کی جو الفاظ ہے، فرشتہ تو ہتھوڑے لیے ہوں گا، دو ہتھوڑے لیے ہوں گا۔ جب پوچھیں گا کہ کیوں نہیں جانا، وہ کہیں گا میں نے قرآن نہیں پڑھا، تو فرشتہ کہیں گا کہ نہ تو نے جانا نہ کوشش کی، اور وہ دونوں ہتھوڑے لے کر اسی کنپٹیوں پہ رسول اللہ فرماتے ماریں گا، جس سے اس کا بھیجا نکل کر اس کو اڑ جائے گا، اور اس زور سے وہ چیخ ماریں گا زمین و آسمان کی تمام مخلوق سنیں گی سوائے انس اور جن کو چھوڑ کر۔ تو پہلا ہی عذاب جس کا انسان مکلف ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب،
ہم کو تو لگا اللہ کی کتاب چھوڑ کر اس کے خطوط، ان کی باتیں، فلاں اور فلاں کتابیں، فلاں الفاظ اور فلاں چیز، فلاں پانی اور فلاں یہ ڈال دو تو ہم جنت میں جائیں گے. یہاں تو ایک ہی سوال ہو رہا ہے، اللہ کہاں سے جواب ملے؟ کہیں گے اللہ کی کتاب سے. اور کیوں نہیں ملے؟ اللہ کی کتاب نہیں پڑھا تھا. تو اللہ کی کتاب بنیاد ہے، یاد رکھیے، اس دنیا کے اندر اور اس آخرت میں اور اس قبر کے اندر. لیکن اس کتاب کو ہم نے فراموش کر دیا آج. آئیے اس حدیث سے جو نکات پوائنٹس ملتے کیا ہے. پہلا نقطہ جو ملتا ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب دلائیں گی. قرآن مجید وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی کریں گی. پہلی چیز معلوم ہوئی. دوسری بات جو معلوم ہوئی، جو قرآن پر ایمان لائے، پڑھے، وہی قبر کے امتحان سے جو ہے کامیاب ہونے والا ہے. جو قرآن پر ایمان لائے، پڑھے، اس کی تصدیق عمل کرے، وہی کامیاب ہوگا. خالی منہ سے ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے، جب تک کہ پڑھ کر تصدیق نہ کرے، مطلب عمل نہ کرے اس پر. دوسرا نکات یہ پتا چلتا ہے. تیسرا پوائنٹ جو پتا چلتا ہے کہ کافر اور منافق پہ سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلی بات جو ثابت کر کے فرد جرم جو عائد ہوگا اس پر، وہ یہ جرم ہوگا اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھا. جو پہلا جرم اس پہ عائد کیا جائے گا وہ ہے اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھا، کیوں تصدیق نہیں کی اس کی. اور چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کو نہ پڑھنے والوں کو، نہ سمجھنے والوں کو سر پر مارا جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ دماغ مرکز ہے سمجھ کا، تم نے اس مرکز کو استعمال نہیں کیا اللہ کی کتاب کے لیے. دنیا کے اس میں تو بڑے ہوشیار بنتے تھے، بڑے چالاک اور چتر بنتے تھے، لیکن اللہ کی کتاب کا جب معاملہ آیا، معصومیت اختیار کر لی. یہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے صرف چل رہے ہیں. یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی، یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی کہ لوگ یہ کہے. اور اتنی غلط فہمیاں اس کتاب کے تعلق سے، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنی غلط فہمیاں اللہ کی کتاب کے تعلق سے آج پھیلائی گئی ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں. اس حد تک غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہے کہ قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے میرے رب، تجھ سے میری دعا ہے کہ اگر ایسی کتاب دے دی جس کو پڑھ کے میں گمراہ ہوتا ہوں، تو اب ہدایت میں کہاں سے لاؤں؟ کوئی اور کتاب اتار پھر میرے لیے. التجا ہے میری پھر میں اپنے رب سے کہ اگر یہ کتاب میں گمراہی تو نے دے دی تو ہدایت کس کتاب میں؟ پھر وہ کتاب مجھے دی جائے. یہ الفاظ منہ سے نکالتے وقت کیوں نہیں انسان سوچتا ہے کہ اللہ کی کتاب گمراہی دے سکتی ہے؟ ہاں، تیری نیت گمراہی کی ہے تو اللہ برکت دے، تو گمراہ ہو اس سے. میری نیت اس کتاب سے ہدایت کی خالص. ارے اس کتاب نے تو اس جاہل قوم کو لوگوں کے لیے جو مینار بنا دیا، لوگوں کے لیے روشن چراغ بنا دیا، چمکتے ہوئے ستارے بنا دیے. جن لوگوں کو دنیا میں سب سے گھٹیا اور ذلیل سمجھا جاتا تھا، جو جہالت کے اندر سب سے نچلے تھے، اس قوم میں ایک نبی آتا ہے، اسی کے اندر سے وہ ایک کتاب لا کر ان پہ خرد اور پڑھتا ہے، اور وہ قوم اس پر ایمان لاتی ہے، دنیا کے لیے روشن چراغ بن جاتی ہے. جو سب سے جاہل اور بدتر قوم تھی، سوال یہ ہے اگر سب سے جاہل قوم اس کتاب کو پڑھ کر ایمان لا کر اس پہ عمل کر کے دنیا مثال بن سکتی ہے، میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو کے اس کو پڑھ کے کیسے گمراہ ہوتا ہوں؟ سوال یہ ہے میرا، سوال یہ ہے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو کر اگر اس کتاب کو پڑھ کے گمراہ ہوتا ہوں تو سوال یہ وہ کیسے ہدایت یافتہ ہو اس کتاب کو پڑھ کر، جو سب سے گمراہ تھے دنیا میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی، جاہل، ان پڑھ قوم میں بھیجے گئے. سوال یہ تھا اگر یہ کتاب صرف ان کے لیے تھی کہ جو پڑھے لکھے سمجھ سکے تو اللہ نے پھر اللہ کے رسول کو پڑھے لکھوں میں بھیجتا، ان جاہل قوم میں کیوں بھیجا؟ نمونہ دے دیا، یہ قرآن کا نمونہ دے دیا کہ سب سے جاہل قوم بھی اگر اس کو تھام لے تو وہ روشن چراغ اور مینار بن سکتی ہے لوگوں کے لیے ہدایت کے. تو مسلمانوں اس کو تھامو، اس پر عمل کرو. اس میں وہ انقلاب ہے، اس کتاب میں وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کرتی ہے. واقعات ہم سنتے ہیں، حالات ہم سن رہے ہیں. ایک غیر مسلم تھا، قرآن پڑھا، ہدایت پر آ گیا. سوال یہ ہے ایک غیر مسلم قرآن پڑھے، ہدایت پر آئے، ایک مسلمان قرآن پڑھے، گمراہ ہو جا رہا ہے. کیسی بات ہے یہ کچھ عقل میں سما نہیں رہی ہے. ایک یہودی نے قرآن پڑھا، اسلام لا لیا. سوال یہ کہ یہودی قرآن پڑھ کے کٹر یہودی بن جانا تھا اس لیے کہ گمراہ ہونا تھا، وہ کیسے ہدایت پر آ رہا ہے اور میں پڑھوں تو میں گمراہ ہو جاؤں؟ بڑی عجیب بات ہے. رب العزت نے اس کتاب کے تعلق سے تو اعلان کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں نے اس کتاب کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، عمل کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے تم میں سے کوئی جو اس سے ہدایت حاصل کر لے؟ چار بار سورہ قمر کے اندر یہ اعلان کیا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. یسرنا القرآن قاعدے کو بولتے ہیں ہماری زبان میں آسان قرآن. یسرنا القرآن للذکر، عمل کے لیے، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ریمائنڈر بنا کر بھیجا ہے. فہل میں مدکر، ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا؟ یہ تو اعلان کری اللہ کی کتاب. تو اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی دنیا اور آخرت نہ برباد کر لے، ہم دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کہیں اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی نہ برباد کر لے اور آخرت کو جو خسارے میں نہ ڈالے. اس کتاب کو تھام لیجئے، اس سے زبردست رشتہ جوڑیے. جیسا رب نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرق، چیدہ ٹکڑے ٹکڑے فرقے نہ بنانا. تو یہ وہ کتاب ہے جو جمع کر سکتی ہے
اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جس نے اسے تھام لیا وہ ہدایت پر آیا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گمراہی پائی ہے. یاد رکھیے دنیا اس نے گمراہی پائی ہے. اور قرآن اس چیز کا اعلان سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں کر چکا ہے. فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، کہ اللہ فرماتا ہے جو اس ہدایت پر چلے میری بھیجی گئی وہ دنیا میں بھی گمراہ نہ ہوں گا اور آخرت میں کوئی مصیبت میں پریشانی یا جو ملوث نہیں ہوں گا. کون سی؟ اللہ کی کتاب جو تھامے ہدایت. آگے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 38 میں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری کتاب پر چلے اس کی ہدایت پر عمل کرے فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گا. یہ پہلی ہدایت تھی جس ہدایت کے ساتھ آدم کو بھیجا گیا تھا. قرآن میں کہا ہم نے آدم کو بھیجا اور یہ بات کہی فمن تبع ہدایا، اے آدم تمہارے بعد کے آنے والی نسلوں میں جب میری ہدایت آئے جو اس کی اتباع کر لے اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ قیامت دن غمگین نہیں ہوگا. تو یہ کتاب کو آج تھامنے کی ضرورت ہے. یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے. اس کو فرقان کہا گیا، اللہ نے فرقان کہا، فرق کرنے والی کتاب. تو یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں بھی سرخرو کریں گی، ہم کو کامیاب کریں گی، قبر میں بھی یہ کامیابی کی ضامن بنے گی، آخرت میں بھی یہ کامیابی کی ضامن ہے. تو آئیے اس کتاب کو تھام لے، چونکہ یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی. اور یہ مختصر سا جو میرے بات تھی جو قبر کے تعلق سے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا میں نے مختصر رکھنے کی کوشش کی. اس میں ایک چیز کا ازالہ اس میں کر دوں کہ لوگ بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ لوگ لوٹ کر بھی آتے ہیں. یاد رکھیے شریعت میں کوئی وجود نہیں ایسے عقیدے کا. اللہ نے کہہ دیا یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک وہ اس کے ان کے بیچ میں برزخ ہے، آڑ ہے. اب کوئی شخص واپس دنیا میں کوئی روح اور کوئی جسم نہیں آ سکتا، کوئی روح اور کوئی جسم نہیں. پھر آپ کہیں گے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، اس کا کیا؟ تو انشاءاللہ عزیز 29 کی رات میرا ایک پروگرام ہے، ایک عنوان ہے جن اور جادو اس کی حقیقت، اس میں تفصیلات انشاءاللہ اس عقیدے کی رکھنے کی کوشش کروں گا. ابھی وقفہ اتنا جو ہے وقت نہیں ہمارے پاس. تو یہی تھی چند باتیں جو ہم نے سیکھی اور جانی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ مرنے کے بعد یہ ہے یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، یا تو قبر کی تنہائی ہے، یا تو خوشخبریاں ہیں، یا تو پھر مار ہے. اور جو ہے اس طرح سے جو ہے گناہ کی وجہ سے جو ہے تکلیفیں ہیں اور اذیت ہے، فرشتوں کی پھٹکار ہے. تو اگر ہم کو مرنے کے بعد اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو اس زندگی کو جو ملی ہے اس کو بہتر کرنا ہے تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو. اور اس کا ضامن جو چیز اس کی بنیاد بنے گی وہ اللہ کی کتاب ہے. تو آئیے اس کتاب سے زبردست رشتہ جوڑے جو دنیا میں بھی کامیاب کریں گی، جو دنیاوی زندگی ہے یہ برزخ میں بھی کامیاب کریں گی، جو دنیا اور آخرت کے بیچ کی زندگی ہے اور یہ آخرت میں بھی کامیاب کریں گی جو سب سے آخری زندگی ہے. تو اگر ان تینوں زندگیوں میں ہم کامیاب اور کامران اور جو ہے سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب سے ایک ایسا زبردست رشتہ جوڑ لیجئے جیسا صحابہ نے جوڑا، جن کی زندگیاں نمونہ ہو گئی. آج بھی اگر ہم وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی، وہی نعمتیں اور برکتیں ہمیں بھی دیں گا. اور اگر اس کو چھوڑیں گے تو اللہ کی سزا تب بھی کم نہیں تھی اور آج بھی نہیں، آج ہم اس کی وجہ سے سزا پائیں گے. تو اللہ کی کتاب سے محرومی تمام عقیدے، تمام اعمال اور تمام اخلاق اور آداب کی برائی کی وجہ ہے. لہٰذا اس کو تھام لے، یہی وہ کتاب ہے دنیا اور آخرت میں کام آئیں گی. اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمارے لیے خبر کے سوالات میں آسانی کرے، ہمارے لیے جو اللہ تیری کتاب کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کا پہنچانا آسان کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان اور اس شریعت پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، بہرحال ایک اعلان پہلے کر دوں. جس طرح سے لوگوں نے ایک علمی شعور کا مظاہرہ کیا، یہاں اتنے سوالات جو ہے ہم سے کرتے ہیں خود مردوں کی طرف سے اور خواتین کی طرف سے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ دین کے معاملے میں پوچھنا چاہتے ہیں. ورنہ ایک زمانہ تھا لوگ دین کی بات پوچھنے سے شرماتے تھے. الحمدللہ ایک زبردست ایک تبدیلی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، سنتے ہیں اور صحیح بات تک پہنچنے کی تڑپ رکھ رہے ہیں. دوسرا یہ لیکن ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم تمام کے جوابات دے پائیں. جو جواب عنوان کے اوپر ہوتا ہے ہم آج اس کو پہلے لیتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہو جو میری اصلاح کے طور سے ہو یا کوئی ذاتی کوئی بات ہو، پروگرام کے مینجمنٹ کا کوئی خامی ہو، تو انشاءاللہ ہم سے مل کر بات کریں. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم تبدیل کر سکیں، کیونکہ یہاں آتے ہیں لیکن مشکل ہے ہم سب کا جواب دے پائیں. کچھ لوگ کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں جو کچھ انتظامیہ کے تعلق سے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا جواب نہیں آیا، دیکھو ہم نے کہا تھا جواب نہیں آئیں گا. تو بہت چیزیں مشکل ہوتی ہے. تو اگر عنوان سے ہے تو انشاءاللہ ہم پہلے لیں گے، ٹھیک ہے. اور عنوان پہ نہیں ہے تو ہم رکھتے ہیں. اگر وقت
اب تک وقت تو ملا نہیں ہم کو کہ الگ سے ہم جواب دے پائے کسی چیز کے. تو اتوار کے دن صبح 10:30 سے 11:30 اسلامک ریسرچ سینٹر کی جو لائبریری ہے، مرکز ہے روہیلا گلی، آپ وہاں آئیے. اس میں 10:30 سے 11:30 تقریر ہوتی ہے اور 1 گھنٹے کا اوپن کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے، جس میں آپ اصلاحی، دعوتی یا کوئی بھی نکات، چاہے وہ میری اصلاح کی ہو یا ہمارے تنظیم کی اصلاح کی ہو یا معاشرے اور ماحول کی ہو، خود کا کوئی سوال ہو، تمام چیزوں کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ان پروگرام، ان دروس میں آیا کریں، انشاءاللہ آپ کو بتفصیل جو وہاں جواب دیے جائیں گے. انشاءاللہ آج کا ہم یہ سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. پہلا سوال جو ہے کسی ہمارے بھائی کی طرف سے، چونکہ یہاں خواتین اور مرد دونوں کی طرف سے آتی ہے. سوال یہ ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. What is going to happen to people who are not put in graves? Either they are burned, put in water or some other ways of disposing of the body. Kindly clarify. کسی نے سوال کیا کہ ان لوگوں کے تعلق سے کیا ہوگا جن کو دفنایا نہیں جاتا اور یا تو وہ جلا دیے جاتے ہیں یا تو وہ پانی میں ڈال دیے جاتے ہیں، یا اسی طرح سے میں ایک اور ایڈ کر دوں گا جانور جسے کھا لیتے ہیں یا کچھ اس طرح کے عمل ہو جاتے ہیں کہ جسم اوپر ہی رہ کے سڑ کر ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلی سوال بہترین ہے، عنوان پر ہے. سب سے پہلی چیز تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو کچھ اعمال ہو رہے ہیں، یہ جو کچھ عمل ہو رہا ہے، سوال جواب کا مرحلہ، یہ عالم برزخ میں ہو رہا ہے. ورنہ کوئی شخص کہیں گا میں نے خبر کھو دی، خبر میں کیمرہ لگایا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ عالم برزخ میں ہو رہا ہے تمام معاملہ، سوال و جواب کا مرحلہ، جو ہماری عقلوں سے، ہماری سمجھ سے پرے چیز ہے، اونچی چیز ہے.